السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اور قرآن کو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید ایک افضل و مقدس ترین کلام الہی ہے جس کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ کلام مجید ہے جس کا نہ صرف پڑھنا عبادت ہے بلکہ اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ! ہے کوئی دنیا کا کلام جو اس کلام الہی کی برابری کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 1500 سال گزر چکے ہیں لیکن دنیا کی کوئی کتاب اس کتاب کی برابری نہیں کر سکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ جس طرح کلام مجید کی تلاوت رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے، اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ اس کتاب رحمت کی تلاوت سے جہاں ایمانی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں پر بہت سارا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، آج ہم کئی دنیاوی علوم حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ کیا ان کے سیکھنے سکھانے پر بندے کو کوئی ثواب یا نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے مقابل میں علم قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آئیے تلاوت قرآن مجید کی فضیلتیں اور برکتوں کو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے قرآن مجید کی ایک آیت سکھائی تو جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ! اور فرماتے ہیں کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیا چیز سے ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا تلاوت قرآن مجید اور موت کی یاد سے۔ اسی طرح بیہقی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل یقیناً تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ اسی طرح ترمذی شریف فضائل القرآن میں مذکور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر یعنی ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، جس کے پڑھنے پر بندے کو 3 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ! عزیز سامعین، تلاوت کلام مجید کے سبب بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی دنیا میں کثرت سے کلام مجید کی تلاوت کرنے والے بندے سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور پھر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ سبحان اللہ! عزیز سامعین، آج ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم گھنٹوں موبائل فون پر لگے ریلز، شارٹس، سیریلز، فلم دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو اتنے مصروف بنا چکے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا تو دور کی بات سننے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن غور کریں کہ قرآن مجید سے یہ ہماری دوری ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ یہ دوری ہمیں ہمارے رب ذوالجلال سے دور کر رہی ہے، یہ دوری ہمیں ہمارے نبی سے دور کر رہی ہے، اور یہ دوری ہمیں ہمارے دین اسلام سے دور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے گھروں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔